السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہوں گے امید کرتی ہوں۔ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آلو کے پراٹھے کی ریسیپیز۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ بہت پسند آئے گی، اور آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ آپ اس کو گھر میں بنائیں، انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا۔ آپ خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اپنے بڑوں کو بھی کھلائیں، بہت آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ کل میں نے اس لیے آپ لوگوں سے، کل شب برات کا دن تھا، آپ لوگ کا کیسا گزرا، کیا کیا بنایا، کیا کیا کھایا، حلوہ خوب انجوائے کی ہوگی آپ نے شب برات کو۔ چلیں باتیں بہت ہو گئی، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنے آلو کے پراٹھے کی ریسیپیز۔ یہ میں نے لے لیے تھے تقریباً آدھا کلو آلو لیے تھے، ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو پیس کے دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں اتنے گل جائیں کہ اس میں اچھی طرح سے پیس جائیں۔ یہ میں نے ان کو اچھی طرح سے میں نے پیس لیا تھا آلو کو سب کو۔ میں اس لیے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنے اچھے سافٹ طریقے سے یہ گلے ہوئے ہیں آلو، اور میں نے ان کو اس کے ساتھ اس طرح پیس لیے تھے۔ ان کو پیس لیے تھے، یہ دیکھیں میں نے مکمل پیس لیے تھے تقریباً آدھا کلو آلوؤں کو۔ یہ میں نے آدھا کلو آلو جو تھے میں نے پیس لیے تھے۔ میں نے یہ لیا ہے ایک چھوٹا سا پیاز لیا ہے، 3 سے 4 ہری مرچ میں نے ان کو باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ یہ کالی مرچ لی ہے میں نے تقریباً آدھا چمچ۔ پودینہ لیا ہے میں نے تھوڑا سا ہی لیا ہے، میں نے ذائقے کے لیے ڈالی تاکہ اس سے تھوڑا ٹیسٹ اچھا جائے، خوشبو آتی ہے پراٹھے میں۔ اور یہ میں نے دھنیا لیا ہے تقریباً آدھی گڈی، لال مرچی لی ہے 1 چمچ، نمک لیا ہے آدھا چمچ، آدھے سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے میں نے، زیرہ لیا ہے میں نے آدھا چمچ، سوکھا دھنیا لیا ہے یہ بھی آدھا چمچ، اور ہلدی لیا ہے 1/4 حصہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا، یہ میں نے تھوڑے سے آئل میں پیازوں کو ڈال کے میں نے براؤن کرنے کے لیے رکھ دیے تھے تاکہ براؤن بھی اس میں اچھی طرح سے پیاز براؤن ہو جائے، اور ساتھ ہی میں نے زیرہ بھی ڈال دیا تھا تاکہ وہ بھی براؤن ہو جائے، تاکہ براؤن ہو جائے گا اس سے الگ ٹیسٹ آئے گا پراٹھے میں۔ یہ دیکھیے میرے پیاز اور زیرے کو 1 سے 2 منٹ تک میں نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ فرائی کرنے کے بعد یہ دیکھیے کتنے اچھی طرح سے پیاز بھی میرے فرائی ہو گئے۔ پھر میں نے اس میں ڈالنی ہے نمک اور مرچی ڈال دوں گی۔ نمک مرچی کو بھی ڈال کے اس میں اچھی طرح سے مکس کروں گی۔ مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دوں گی یہ ہلدی، اور جو سوکھا دھنیا اور کالی مرچیں تھی ان کو بھی میں ساتھ ہی مکس کر دوں گی۔ پھر میں جو ہری مرچی میں نے کاٹ کے رکھی تھی باریک باریک ان کو بھی اب اس میں ڈال دوں گی تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے ہو جائے۔ اس میں نے ڈالی نمک، یہ باریک کٹی جو مرچیں تھی وہ بھی اس میں نے ڈال دی ہے، ساتھ ہی میں اس کے ساتھ دھنیا بھی ڈال دوں گی۔ اس کو بھی ہلکا سا بالکل چولہا ہلکا کر کے اس کو ہلکا سا میں پکاؤں گی تاکہ اس میں جو کچا پن ہوگا وہ نکل جائے گا دھنیا کا۔ اور پھر میں اس کو جیسے ہی بھن جائے گا 1 سے 2 منٹ تک، پھر میں اس کو نیچے اتار لوں گی۔ اس میں آلو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ آلو ان میں مکس ہو جائے، مسالہ بھی مکس ہو جائے اور آلو بھی اس میں اچھی طرح سے مسالے میں مکس ہو جائے۔ جیسے ہی یہ مکس ہو، یہ دیکھیے میں آپ کو اچھی طرح سے یہ مکس کر کے دکھا رہی ہوں، اسے اوپر نیچے اس کو پلٹ کر تاکہ مسالہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیے میرا مسالہ ہو گیا ہے تقریباً مکس۔ یہ دیکھیے کتنی اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا تھا، اوپر نیچے کر کے پورا مسالہ صحیح سے اس میں مکس ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس میں تقریباً اچھی طرح سے آپ کو اس کو مسالہ مکس کرنے تاکہ اس میں نمک مرچی کا بھی ذائقہ آئے، تاکہ پراٹھے اچھی طرح سے بن جائے۔ اور میں نے آٹا پہلے سے ہی گوندھ رکھا ہوا تھا، میں آپ کو یہ بتاؤں گی، پہلے سے میں نے گوندھ کے رکھ لیا تھا تاکہ جلدی سے پراٹھا بن جائے۔ یہ دیکھیں میں نے 2 چھوٹے چھوٹے ان کو پیڑوں کو لے لیا ہے، چھوٹے چھوٹے پیڑے لے کے میں اب اس کو ایک کو بیلوں گی۔ یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹے سائز میں ہلکا سا بیل کے میں نے رکھ لیا۔ اب یہ میں دوسرا بیلوں گی ان کو دونوں کو ایک شیپ میں رکھنا ہے، دونوں کو ایک جیسا رکھنا ہے تاکہ کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو۔ یہ دیکھیں میرے ہو گئے تقریباً، میرا توا بھی ہو گیا ہے گرم۔ اب یہ دیکھیں میں اب اس میں مسالہ میں نے بھر دیا ہے، جو آلو کی پیسٹ میں نے بنایا تھا۔ اب اس کے اوپر اس طرح کا چھوٹی روٹی بھی تھی، تھوڑی یہ چھوٹی لگ رہی ہے مجھے بیلی ہوئی، تو اس لیے میں اس کو تھوڑا ہاتھ کی مدد سے تھوڑا بڑھا رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے یہ آپس میں دونوں چپک جائیں، تاکہ مسالہ ان سے باہر نہ آئے بیلتے ہوئے۔ یہ دیکھیے تھوڑا میں نے ہاتھ سے بھی اس کو نرم کر لیا تاکہ یہ صحیح سے بیلنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے مجھے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو ہلکا ہلکا میں نے اس کو بیل لیا ہے پراٹھے کو۔ اب یہ دیکھیں ہمارا توا گرم تو ہو چکا تھا، اب ہم اس کو توے پہ ڈال دیا اس کو۔ اب اس میں گھی ڈال دوں گی، میں گھی ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائی کر لوں گی تاکہ جیسے آپ دیکھیے پراٹھا کتنا اچھا سا لذیذ میرا تیار ہو رہا ہے۔ ہلکا ہلکا اس کو براؤن ہونے کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیے میرا پراٹھا آپ لوگ بنائیں، بہت پسند آئے گا۔ میں نے اس میں
پک چکا ہے. ایک سائڈ سے میں نے پکا لیا تھا, اس کو پلٹ لیا, پھر اس کو پلٹ کے میں نے گھی ڈال دیا. اب یہ دیکھیے اس میں ایک سائڈ سے ہلکا ہلکا دیکھیں براؤن ہو رہا ہے ہلکا ہلکا. اس میں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بھوننے کے لیے, یہ دیکھیں میرا ایک سائڈ سے پک چکا ہے. اب دوسری سائڈ سے میں نے اس کو پلٹ دیا تاکہ دوسری سائڈ سے, یہ دیکھیں میرا دوسری سائڈ سے بھی کتنی اچھی طرح سے میرا پراٹھا ہو گیا ہے تیار. یہ دیکھیے اندر بھی مسالہ اس میں کتنی اچھی طرح سے ہوا ہے. آپ لوگ اس کو بنائیں, آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. یہ دیکھیے میرا کتنا بہترین پراٹھا ذائقے دار بنا. آپ اس طریقے سے بنائیں, آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. کو کیا نام ٹرائی کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا پراٹھا کیسے. اوکے, اللہ حافظ, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.